میں سمجھتا ہوں کہ انٹینشنس کا پیوریفائی ہونا، جیسے آپ کہہ رہے تھے، یعنی خالص نیت سے رمضان میں داخل ہونا، کہ ناٹ فار کہ میں ویٹ لاس کروں گا یا میں ویٹ گین کروں گا یا میں فلاں فلاں چیزیں دیکھوں گا، رادر اس نیت سے رمضان میں داخل ہونا کہ یا اللہ میں نے اس رمضان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے نکلنا ہے، اور میں نے اپنی لائف کو، مائی لائف بیفور رمضان اینڈ مائی لائف آفٹر رمضان شوڈ بی کمپلیٹلی چینجڈ. یار اب میں اس سے داخل ہو رہا ہوں، کیونکہ مالک بن دینار اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس میں 3 کوالٹیز ہوئی نا، آسمان سے جو خیر اور برکت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں اس کا ایک حصہ ضرور رکھیں گے. جو بگ اسٹیٹمنٹ ایک صحابہ رسول کہہ رہے ہیں. 3 کوالٹیز، اور میں ایک بتائی کہ جس میں اخلاص ہوا، اور دوسری کوالٹی کہ ان تحب للناس ما تحب لنفسک، کہ تم لوگوں کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. اور تیسری کوالٹی کہ تمہارے پاس اگر کوئی روٹی کا یا بریڈ کا ٹکڑا ہے نا اور تمہیں اس کی حاجت ہے، لیکن تم اپنے آپ سے مزید حاجت والے انسان کو دیکھو، تم اس کو عطا کر دو. سو پہلی چیز دیکھ اخلاص. تو آئی تھنک اخلاص سے رمضان میں جانا کہ میں نے، میری انٹینشنس کیا ہے، میں کیا مسجد میں نماز اس لیے تو نہیں پڑھا کہ سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پی پریشر ہو رہی ہے کہ تم اب رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تراویح اس لیے تو نہیں پڑھنے جا رہے، گھر میں سب نہیں کر رہے تراویح پڑھنے کے لیے، اور مجھے کہیں گے تم تو مجبور ہو جانا پڑے گا. بٹ جب یہ لوگ پڑھو گے میں 8 پڑھ کے باہر بھاگ جاؤں گا، یا میں اتنی پڑھ کے 4 پڑھ کے باہر نکل آؤں گا. سو وی نیڈ ٹو ریئلی پیوریفائی انٹینشنس. اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں، عبداللہ اپنے بات سے پوچھا کیا، یعنی تابعین نے پوچھا کہ ہاؤ وڈ دا صحابہ یوز ٹو ویلکم رمضان، کیا کرتے تھے. اینڈ دس گائے مسٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ وہ نا یعنی اپنے اسکیجولس کو سیٹ کر لیتے تھے، یہ وہ کیا کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا، بزنسز کو سیٹ کر لیا رمضان میں، نو بزنس ایٹ آل اور سارا. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم رمضان کو ویلکم پتہ کیسے کرتے تھے، اپنے دلوں کو پاک کر کے، لوگوں کے بارے میں خیالات سے، لوگوں کے بارے میں کجی، لوگوں کے بارے میں گرا، لوگوں کے بارے میں حسد، بغض، بدگمانیوں سے. ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے ہیں کہ وی یوز ٹو انٹر رمضان اور میڈ شیور کہ بس اب لوگوں سب کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ رمضان میں جو شخص داخل ہوا اور اس کا دل ابھی بھی لوگوں کے حسد سے بھرا ہوا ہے، یا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ابھی تک بانڈنگ ٹھیک نہیں ہے اور پھٹا ہے، سبحان اللہ. آپ میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ایڈوائس دوں گا. وہ لوگ جو کہ چینج ہونا چاہتے ہیں، جو کہ نمازیں نہیں پڑھتے، میوزک سنتے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دے نو کہ وہ غلط کرتے ہیں اور وہ چینج ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ بھی اس چیز کو اکنالج کریں گے، ہم سب کریں گے کہ رمضان نے پیوٹل رول پلے کیا تھا ہم لوگوں کے چینج ہونے میں. تو ہم یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں یہ بہت اچھی ہیں، لیکن کبھی آپ اس لڑکے یا لڑکی کے شوز میں آ کے دیکھیں جس کو یہ سب کچھ بہت دور لگتا ہے، دس از ٹو مچ فار دیم. ان کو ہم کیا ایڈوائز کریں؟ 2 ایڈوائز ہیں ان کے لیے. پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جیسے بھی کر کے اپنے آپ کو لیٹ دیم بی فلڈڈ وتھ قرآن، کیونکہ رمضان اور قرآن کا بہت ٹرانسلیشن نہیں ضروری نہیں ہے وتھ ٹرانسلیشن. پریکٹیکل ٹپ یہ ہے آپ تراویح میں جائیں، ایون اگر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، دا ویری لیسٹ لسن ٹو دا قرآن. یہ تو ہمارا ایمان ہے، جس کو جو ہے قرآن نہیں بھی آتا تو قرآن خود اتنا تھیراپیوٹک ہے. آئی مین دس از دا لیسٹ. آف کورس آپ سمجھیں گے تو زیادہ اچھا. نمبر 2 اگر ہم غور کریں قرآن مجید میں جو آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صیام کو فرض کیا، ان آیات کے آگے پیچھے جو اللہ نے فوراً بعد جو آیات رکھی ہیں وہ دعا کی آیات رکھی ہیں، یعنی سینڈوچ کیا دعا کی آیت کو رمضان کی آیت آگے پیچھے رکھ کے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے. دیکھیں یہ نیکی کا مہینہ ہے، برے سے برا بھی جو انسان ہوگا اس کا کبھی نہ کبھی تو دل چاہتا ہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. تو اس طرح کے بچوں کو، لڑکے لڑکیوں کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ گیو یور سیلف دس اپرچونٹی کہ آپ اللہ کے ساتھ مناجات کریں تو صحیح. یعنی کہ آپ دیکھیں گے اس چیز کا اتنا پروفاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے آپ پہ. امام مالک کے بارے میں کی طرف ایک کوٹ منسوب کیا جاتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بارش ہے وہ تو اچھی ہے، لیکن جو فلڈنگ ہے وہ اچھی نہیں کنسیڈر کی جاتی. لیکن اس فلڈنگ کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ فلڈ پانی نکل رہا ہوتا ہے تو جتنا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سارا اٹھ کے ساتھ صاف ہو کے چلا جاتا ہے. تو رمضان المبارک اس طرح کے لوگوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ ٹھیک ہے کرنے چاہیے نوافل بھی، استغفار بھی، لیکن اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ویئر ٹو اسٹارٹ تو یہ 2 چیزیں پکڑ لیں. قرآن پکڑ لیں، چاہے وہ سن لے، چاہے وہ پڑھ لے، چاہے وہ تراویح میں چلا جائے، اور دعا کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لے. تو انشاءاللہ اللہ کی راہ، اس راہ میں جو لگ گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں. تاہم میں 2 چیزیں ایڈ کروں گا یہاں پہ. ایک تو جیسے آپ نے بات کی پریپریشن کے حوالے سے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا رمضان مبارک، شعبان کا جو مہینہ تھا خاص طور پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ رمضان کی تیاری کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے. اور ظاہر ہے اس کے
جو حکمت بیان کی وہ یہی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے تیاری کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شعبان میں تیاری رمضان کے لیے ہونی چاہیے ملٹیپل ویز سے. ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کھانے کے حوالے سے بندے کو چاہیے کہ اپنی ڈائٹ تھوڑی سی کنٹرول کرے اس وقت, کیونکہ اس نے آگے رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہیں. تو ایک دم جب ڈفرینس آئے گا بالکل, تو وہ ہوگا یہ کہ اس کو کور کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا, افطاری اور سحری کو کرے گا اور اوور مسئلہ ہوگا. تو خاص طور پہ میں آج کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان یعنی مثال کے طور پہ ایک ٹائم کھانا کھا لوں, دیٹس اٹ, تھوڑی تھوڑی بھوک برداشت کرنے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے. اور یہ ہونا چاہیے, یہ ڈیفینیٹلی. تو ایک تو یہ تیاری کا طریقہ ہے. دوسری تیاری کا طریقہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں ڈائٹ کے کنٹرول کے حوالے سے کے ساتھ ساتھ کہ جو رمضان المبارک کی شاپنگ وغیرہ ہے وہ ابھی سے کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ جس دن رمضان ہوتا ہے اس دن رات کو نکلتے ہیں سارے, اور وہ اللہ معاف کرے عید کی شاپنگ آج کریں تاکہ یہ والے جو معاملات ہیں, ظاہر پریکٹیکل معاملات, یہ پریکٹیکل معاملات بندہ نا آخری ایام, اللہ معاف کرے 29ویں کی رات کو یہ سارے ہماری خراب ہو رہی ہوتی, طاق راتوں میں لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آخری طاق راتوں میں جب انسان کو کرنا چاہیے اس وقت عید کی ٹینشنیں پڑی ہوتی ہیں لوگوں کو, وہاں پہ بحث اور بازار بھرے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے. انسان کا جو اصل مقصد ہے نیکی عبادت کا وہ انسان کا پورا نہیں ہو سکتا, اور وہ سب سے قیمتی راتیں ہوتے ہیں اور اوقات ہوتے ہیں جس میں انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. شاپنگ کرے اپنے پورے مہینے کی, ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے اپنی پلاننگ کرے پوری, ٹھیک ہے نا, اپنی عید کی تیاریاں کرے, اسی طریقے سے صدقات جو آپ نے دینے ہیں, اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے وہ اس کی پلاننگ کرے, باقاعدہ کیلکولیشنز کرے, بجائے یہ کہ علماء سے پوچھے. اسی طریقے سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے روزے کے بارے میں مختلف جو اہم مسائل ہیں وہ سیکھیں. دیکھیں کسی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو یہ بجائے یہ کہ بڑے بیسک مسئلے, مثال کے طور پہ کیا روزے کی حالت میں آپ جو ہے وہ ٹوتھ برش یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے, ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے, اس طرح کے مسائل. کوئی فار ایگزامپل بتا بھی دیں لوگوں کو کرنے کے لیے تاکہ تو اس میں اس میں صحیح رائے یہی ہے کہ مسواک تو بالکل مسنون بھی ہے, اگرچہ ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن بہرحال اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ایز لانگ ایز, کیونکہ بندہ اگر اس کو کھائے نہ تو ہاں, تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا لخلوف, یعنی وہ جو بندے کے منہ سے سینٹ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مشک جو ہے خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس کو برقرار رکھنا ثواب کا عمل ہے. اللہ معاف کرے, حدیث میں آیا تھا قیامت کے دن اللہ کو یہ پسند ہے, اور اللہ کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ بیچارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ, اور اس کا تعلق پیٹ سے ہے, منہ کی اسمیل سے نہیں ہے, پیٹ کی اسمیل سے. معدے کی خالی پن سے. تو اسی لیے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے کوشش کریں اپنے آپ کو صفائی. تو منہ کی آخری اذان تک بھی کھاتے رہتے ہیں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کے مسئلے کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے حوالے سے جانے. پھر اس طریقے سے کچھ لوگوں کو میڈیسن کا مسئلہ, یعنی یہ اس کا ہوتا ہے سانس کی تکلیف ہوتی ہے, تو سانس کے بارے میں کریں کہ کیا آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے, انہیلر وغیرہ. اسی طریقے سے بہت سے, یعنی آپ کو مطلب یہ علم, یہ اس کا باقاعدہ پڑھیں, مطلب what are you waiting for. یعنی islamqa.info ایک ویب سائٹ ہے, islamqa.info, وہاں پہ جا کے دیکھیں, اپنے لوکل اسکالر سے پوچھ لیں, علماء سے پوچھیں. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہے تیاری کرنے کا مطلب, ٹھیک ہے نا. تو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ہم لوگ یہاں پہ نا مس کرتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص طور پہ اس چیز کے حوالے سے, دوسری چیز جو ہے سب سے اہم ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے انہوں نے بات کی, میری ایک اور بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو, بھائیوں کو جو فرائض پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا, میں بہت زیادہ ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا نوافل کی. میں کہتا ہوں کہ اگر رمضان المبارک میں آپ اپنے فرائض کو پرفیکٹ کر لیتے ہو نا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مثلا ایک بندہ فار ایگزامپل وہ اسٹرگل کر رہا ہے, نماز ہی نہیں پڑھ سک رہا, اب وہ اس کو آپ چیلنج یہ دے رہے ہو کہ یار میں نے تراویح بھی پڑھنی ہے, میں نے قرآن کے بھی اتنے سپارے نکالنے ہیں. یار آپ ایسا کرو کہ وعدہ کرو اپنے آپ سے کہ رمضان المبارک میں نے نمازوں کو تکبیر اولیٰ سے پڑھنا ہے اور سنتیں ادا کرنی ہے. بے شک میں قرآن پڑھ سکوں, پڑھ لے, وہ تو بہت اچھی بات ہے, ایم فار دی ہائی. آئیڈیل تو سچویشن یہ کہ آپ سارے کریں, لیکن فار ایگزامپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نہیں کر پا رہا, میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور بعض لوگوں کے باقی جینوئن مسئلے بھی ہوتے ہیں, جابس کی نیچر ایسی ہوتی ہیں, یا وہ اللہ معاف کرے کچھ ہیلتھ کے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ نہیں دے آر انیبل ٹو, یا ان کو سیریسلی کنوینئنس میں رہ کے وہ نہیں کر پاتے. تو یار آپ اپنے آپ کو گلٹ میں لے جانے کی وجہ سے سب کچھ چھوڑنے سے بہتر ہے فرائض کو یاد رکھیں, یعنی فرائض آر فرسٹ پرائیورٹی, اس کے بعد نوافل. اور میں اس پہ ایک چیز ایڈ بھی کرتا ہوں لوگوں کو کہ تمہارا جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ تم نے فرائض کو عمل کرنا ہے, اور یہ کرنا ہے کہ تم سے جو میجر گناہ ہو رہے ہیں ان کو چھوڑو. زبردست. اور یہی یعنی حدیث میں کہتا ہوں یہی کر لیں, اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے وہ بندہ جو نوافل ادا کر رہا ہے اس سے ہی آگے نکل جائے لوگ, کہ جس میں فرض اپنے پرفیکٹ کر لیے, کیونکہ فرائض کو کوئی یعنی نوافل کبھی بھی فرائض کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے آج بھی یاد ہے, میرے کالج ڈیز کی بات ہے, ایک دوست کے ساتھ اسی طرح رمضان کا مہینہ تھا, روزہ رکھا ہوا تھا, صبح کا ٹائم ہی تھا, تو عادتاً بیٹھ کے گاڑی میں میوزک کے بغیر تو آپ کو پتہ گزارا ہوتا نہیں تھا. اس نے فوراً روک دیا. میں بہت پریشان کہ یہ میوزک سے روک رہا. اس نے کہا نہیں یار میرا روزہ ہے, ہمارا روزہ ہے. تو میں اب سوچتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک تھوڑا بہت احساس
کہ روزہ ہے اور اس میں یہ کام نہیں کرنا، حالانکہ افطاری کے بعد جو ہے نا وہ سارا کچھ ہی بندہ کرے. تو اسی لیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو نا یعنی گالیوں سے بچنا، میوزک سے بچنا، موویز سے بچنا، حرام ریلیشن شپس کو ترک کر دینا اور کہنا کہ یار نہیں ول ایٹ لیسٹ ہیو اے ڈیٹاکس فار 30 days پھر دیکھتے ہیں. دیکھیں فلسفہ یہ ہے نا، اللہ نے حلال سے روک دیا یہی ٹرین کرنے کے لیے نا کہ آپ اگر حلال سے رک سکتے ہیں تو پھر حرام سے کیوں نہیں رک سکتے. اور ہم جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چھوڑ سکتے ہیں، وہ بریانی، وہ پیزاز، وہ روزہ نہیں پیتے. اچھا ایون شیخ پتہ ہے کیا، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، ایوری بڈی از گون فار شاپنگ فار ایگزامپل، آپ اکیلے ہو اور سامنے وہ پیزا کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے، پھر بھی نہیں کھاتے. آپ جتنے مرضی گناہ کرو آپ نہیں کھاتے ہو، کسی کو نہیں پتہ چلے گا اگر آپ کھا لو. یو ڈونٹ ایٹ، وائی؟ میرا رب کا حکم ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. تقویٰ. یہ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا، میں کھا لوں گا. سوال یہ کہ باقی جب آپ گناہ کرنے لگتے ہو تو جو اللہ نے جب حلال تمہیں کہا ہوا ہے، جو مغرب کے بعد حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے تم کھا بھی سکتے ہو، وہی چیز تم کھاؤ گے. جب اللہ کے لیے وہ چھوڑ سکتے ہو تو پھر جو حرام چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے یار؟ باقی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ گھنٹے محنت کیے، تھوڑے اور گھنٹے محنت کر لو. اچھا ایک چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آئی تھنک آپ لوگوں نے اس پہ ایمفسائز بھی کیا تھا کہ رمضان آتا ہے تو آپ ایک دیکھیے ہماری پوری قوم کے ساتھ ایک آئی وڈ سے گیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سیناریو یا تو کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر کسی کا اسکینڈل، کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے آپ کے معاشرے میں جو پورے مہینے اس کے اوپر ڈبیٹس، آن لائن آرگیومنٹس جیسے شروع ہو جائیں گے. ابھی مہینہ شروع نہیں ہوگا، رمضان بولنا چاہیے، رمضان بولنا چاہیے. آن ویری اسمال لیولس پہ اننیسری ڈبیٹس ہوتی ہیں، یا میں روزہ رکھوں یا واٹر کولر لگا دوں، یا فنا پولیٹیشین کے یہ افیئر چل رہے ہیں، فنا یہ ہو رہا ہے، اس نے یہ کام کر دیا ہے. دے ویسٹ دیئر انٹائر منتھ ان نیگیٹیوٹی، یا اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ کہ میں تو اس کے پاس افطاری میں نہیں جاؤں گا، فنا وہ نہیں جاؤں گا. ہم ان چیزوں سے اپنے نیک اعمال کو اس لیول پہ پہنچنے سے روکتے ہیں یا قبولیت سے روک دیتے ہیں بیکاز آف دیٹ ویری ایلیمنٹ آف یو نو دیٹ ڈیزیز ان آر ہارٹ. اور ہمیں یہ چیزوں کو بچانے کی، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے ہم نے 12ویں شروع بولا کہ آپ بہترین انداز سے نماز پڑھتے ہوگے بٹ اللہ لکس ایٹ یور ہارٹ. آپ بہترین انداز سے لوگوں سے بات کر رہے ہوگے، اللہ لکس ایٹ یور ہارٹ. اگر آپ کا دل ہی صحیح نہیں ہے اینڈ اف یور ہارٹ از ناٹ فوکسڈ ٹوورڈز Allah's acceptability, then لوگوں کی پسند اور لوگوں کے سامنے نیک دکھنا would be of no value. تو اپنے آپ کو میک شور کیجئے کہ آپ کا دل لوگوں سے، حسد سے، نفرت سے، بغض سے، جو ناراضگیاں ہیں اس سے دور رکھیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیچے نہیں ہونے دے گا اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کمپرومائز کرو گے. I'm not talking about toxic relationships, I'm not talking about abusive relationships, I'm not talking about جو آپ کو ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کی کوشش کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ بات بول رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا ایک معاملہ ہے کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی کرنا. ان چیزوں سے آپ کی ایک نفل کی نماز ہوگی، دو رکعت نفل نماز ہوگی جو آپ پڑھ رہے ہوگے، وہ کس دل سے ہوگی بنسبت ایک انسان جو ہے جو کتنی رکعت نفل پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنہیں کہ اپنے دل کو اس چیز سے بچائیے جو واقعی میں آپ کی ڈیڈز کو کھا جاتا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. ان لوگوں کے لیے دعا کریں. ون آف دا بگیسٹ ٹیکنیکس دیٹ آئی ہیو لرنڈ فرام مائی مشائخ اینڈ مینٹورز از جس کے لیے آپ کے دل میں کچھ ایل فیلنگس ڈیولپ ہو رہی ہیں نا، اس کے لیے برکت کی، یا اللہ اس کو مزید عطا کر، یا اللہ اس کو مزید عزت دے، یا اللہ اس کو مزید مال دے، یا اللہ اس کو اور عطا کر، اور رو کے دعائیں کرنا سب بھائی کے لیے. آخر اس میں نا فلسفہ پیچھے یہ کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں. بالکل، یعنی آپ کا نفس اس سے ایل فیلنگ کر رہا ہے لیکن آپ فورسفلی اس نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ روزے کا بھی فلسفہ یہی ہے، کیونکہ پوری فلسفی ہے کہ کیا دل جب سیڈ ہو تو آپ کو بھی سیڈنس اختیار کرنی چاہیے، یا یو شوڈ فیک ہیپینس سو دیٹ یو شوڈ انٹرنلائز اٹ ایز ویل. تو جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یو شوڈ فیک ہیپینس، اس کو سنتھیٹک ہیپینس کہتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ تم سنتھیٹک ہیپینس اختیار کرو اینڈ دین your heart will accept it. Yes, exactly. صبر کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ صبر if you can't be patient then pretend to be patient, you will be. غالباً حضرت عمر کا قول ہے، یہ حدیث ہے اللہ عالم، لیکن یہ حقیقت بات ہے. تو صبر کرنے سے صبر آتا ہے. اور I would highly recommend and suggest کہ روزانہ جب افطاری کریں نا آپ کسی ایک پڑوسی کے گھر کھانا بھجوا دیں. یہ بڑا ایک چھوٹی سی جسچر ہوتا ہے، یا کم از کم جو آپ کے وہ سامنے اسلام آباد میں ایسا ماحول ہے کہ اس میں یہاں پہ جنگل ہیں، جھگیاں بنی ہوتی ہیں نالوں کے پاس، اور سارا میک شور کریں جو 5-6 ٹینڈر ہیں اس کی افطاری میرے ذمہ ہے انشاءاللہ. کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بنی اسماعیل میں سے 10 غلاموں سے آزاد کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلا دوں. This is their fiqh.
میں تو بھی کھانے کھلایا آپ کو. سو یعنی نوئنگ کہ مجھے کرنا کیا چاہیے, میری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, اور ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ سے بس دیکھیں, اللہ تعالیٰ کثرت کے اعمال نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ احسن اعمال دیکھتا ہے کہ احسن کے اعمال کون کر کے آیا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی کہ میں جب رمضان سے میں نکلوں نا, تو میں ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو ایک بہت چیز, پاکستان میں کیا ہوتا ہے, وہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, فرسٹ 5 days بوم ایفرٹ, اگلے 7ویں 8ویں دن ایسے ڈپ لگتا ہے کہ اگلے عشرے کے اینڈ تک ڈپ ہوتا ہے. بیچ والا عشرہ جو ہے نا, وہ تو جو ہے نا, وہ مساجد تھوڑی خالی رہتی ہیں. سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے حبیب اللہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو یعنی پاس آن کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ خود عمل نہیں کرتے. اور پھر آخری عشرے میں پھر دوبارہ جمپ ہوتا ہے, اور پھر ڈپ آتا ہے, پھر 27ویں کو ایک جمپ ہوتا ہے, پھر 27ویں کو لوگ سمجھتے ہیں رمضان ختم ہو گیا, قرآن ختم, تراویح ختم, رمضان ختم ہو گیا, حالانکہ 29ویں یا 30ویں کی تک. سو اس کے لیے کیا کرنا ہے, رمضان از ناٹ لائک اے اسپرنٹ, اٹس لائک اے میراتھن. یہ کوئی 100 minute ریس نہیں, اب میں شروع میں ساری جان مار دی. آپ نے سلولی گریجولی اسٹارٹ کریں, بیچ کو کمال کا بنائیں, اینڈ کو پرفیکٹ کریں, کیونکہ ان اعمال بھی خواتین, اعمال کا دار و مدار اس کے ان کے اینڈنگز پہ ہے. خواتین نہیں ہے یہ, خواتین کر لیں, خواتین ہے یہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ خواتین کہیں ہمارے پہ جو ہے نا. ایک پرانی ای میل تھی, اٹ واز اے موڈ آف سٹائر, کسی نے بولا تھا کہ این انٹرویو ود دا ڈیول, شیطان کا انٹرویو لیا تھا کہ وہ اس میں کئی سوال پوچھے تھے, تو اس میں تھا رمضان تو بڑا ڈیفیکلٹ منتھ ہوتا ہوگا آپ کے لیے, دکان بند ہو جاتی ہے آپ کی, بڑا مشکل ہوتا ہوگا. تو اس انٹرویو میں شیطان نے بولا کہ نہیں, ناٹ مچ آف اے ٹربل, چاندر کو ساری اپنی کمائی لا کے دے دیتے ہیں مجھے, تو پلیز اٹس مور امپورٹنٹ فار یو کہ اس رمضان کے بعد آپ اپنے آپ کو زیادہ الرٹ رکھیں, بیکاز انسان دیکھیے قبولیت کا بھی تو ایک نشانی کہتے ہیں نا اسلاف کے, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو آگے کنٹینیو کرنے کا موقع دے. اللہ جسے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے, اور اللہ کے لیے جو ہوگی اس کو اللہ اس سے کیسے ختم کر دے گا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل ہوگا اور اس میں اخلاص ہوگا, اس میں نیک نیتی ہوگی, اور اس کو باقی جاری رکھنے کی انٹینشن ہوگی. ہم کبھی کبھی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے نا, میں کمپیئر کرتا ہوں کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہا ہوں, میں 6 مہینے کے لیے ڈائٹ کروں گا, میری شادی تک میرا یہ گول ہے, یا میری یہ 1 سال کا گول ہے. اکارڈنگ ٹو ریسرچ ایسی روٹین رکھنے والے لوگ بعد میں زیادہ ویٹ گین کرتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ چینج دیئر لائف اسٹائل, دے اونلی ایکوائر اے شارٹ ٹرم ہیبٹ آف ایکوائرنگ اے ڈائٹ پلان. اس کے بعد بولتے ہیں ایکوائر ہو گیا, واپس روٹین پہ آتے ہیں. بٹ دی آئیڈیا از ٹو چینج یور ایٹنگ ہیبٹس اینڈ یور لائف اسٹائل, انکارپوریٹ اپنی زندگی میں جو ورک اسٹائل. آپ اسی طرح سے اپنی زندگی میں ان عبادات کو, ان عادات کو, ان دعاؤں کو, چاہے وہ بیسک جو ہے چھوٹی ہوں, اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو بے شک کم ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو, کنٹینیوس ہو, اور ریگولیرٹی کے ساتھ ہو, تو وہ آپ کی زندگی میں آئے جو کہ آپ کنٹینیو کر سکو. لیکن آپ آ رہے ہو, وہ میں بچوں کو ہمیشہ بولتا ہوں نا کہ یو ڈونٹ شو اپ آن دا 100 میٹر ڈیش ڈے اور بولو کہ اب میں بھاگنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے, آپ کو پتا چلتا ہے یار مجھے تو جوتے بھی کچھ اور پہن کے آنے تھے, میری تو پریکٹس بھی نہیں تھی. یو پریپیئر فار اٹ اینڈ یو گیو اٹ یور بیسٹ آن دیٹ ویری ڈے, اینڈ دیٹ از وائی لاسٹ 10 nights you are actually preparing for the last 10 nights. یہ اپنی ساری انرجی اور ایفرٹ آپ نے آخری جو راؤنڈ ہوتا ہے نا میراتھن کا, اس میں آپ دیکھیں بیچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ, لیکن اینڈ میں نا صحیح جان مارتے ہیں, اسپرنٹ ہوتا ہے اینڈ میں. سو آخری 10 دن ویری امپورٹنٹ. جس پہ تھا بھی میں ایمفیسس بار بار کرنا چاہوں گا, میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ دیکھیں رمضان المبارک از ناٹ دا منتھ آف ایز اور منتھ آف کنوینئنس. یہ بھی ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ یہ تھکنا ہے ہم نے. اور جیسے علماء نے کہا کہ قیام کا ایک اصل مقصد ہوتا ہے کھڑے رہنا زیادہ دیر تک. قیام کا مثلا یعنی قیام کے اندر یعنی تھکاوٹ ہونا, یہ مطلوب اور مقصود ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ رمضان المبارک میں روزے رکھ کے جو اس کی تکلیف برداشت کرنا, یہی اللہ کا مقصود ہے کہ میرے بندے کو یہ تکلیف ہو ذرا, تاکہ اس کا ایمان اس میں مضبوط ہو اور اس کو احساس ہو. کچھ چیزیں اللہ تقویٰ اور ریئلائزیشن کروانا چاہتے ہیں. مجھے سلف میں سے غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ کسی کی میں نے ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ان کی سیرت میں سے, کہ وہ روزہ رکھتے ہوئے گرمیوں کی حالت میں مطلب دے ووڈنٹ چینج دیئر لائف اسٹائل. یہ نہیں ہوتا تھا کہ پورا دن آرام کر رہے ہیں, کنوینئنس بیٹھے نہیں, نارمل اپنی روٹین کر رہے ہیں. ہمارے صحابہ نے آپ کو رمضان المبارک میں جنگ بدر لڑی, ہم تو جنگیں لڑتے تھے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, جنگوں کے دوران کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے. امیجن کریں جنگ کے لیے جا رہے ہیں, گرمی ہے, صحرا میں پیدل چل رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں کرتے, روزہ رکھ لیتے, کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ, امیجن دی ان کی, اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے حوصلے اور وہ جرتیں اور وہ طاقتیں آتی تھی, شجاعتیں آتی تھیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر صحابہ کو دکھانا پڑا سبحان اللہ کہ میں روزہ کھول رہا ہوں, میں روزہ کھول رہا ہوں, صحابہ روزہ کھولے, صحابہ روزہ نہیں کھول رہے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایج آف تھوڑا سا نا یہ جو ایز کا جو ہے نا اس سے باہر نکلیں. میں بتا رہا تھا کہ میں کسی کی سلف میں سے پڑھ رہا تھا کہ وہ کرتے ہوئے گرمی میں وہ گر کے بے ہوش ہو جاتے تھے, اتنی وہ ایگزاسٹ ہو جاتے تھے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. ہی وڈ کنٹینیو ہز ورک,
اور وہ گرتے تو باقاعدہ لوگ اٹھاتے تو لوگ کہتے ہیں آپ نا وہ پانی ہم آپ کو لاتے ہیں، روزہ توڑ دیں، آپ کو تو اجازت ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ گرمی جو ہے نا جہنم کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے، تو یہ مجھے گرمی برداشت کرنے دو، لیٹ می ایکچولی بیئر دیٹ، اٹ ریمائنڈز می آف دیٹ ہیل فائر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو، بھائیوں کو بھی یہ کہیں، اور میں نصیحت کرتا ہوں بھائیوں کو کہ تھوڑا مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ یار یہ مشکل برداشت کرنی ہے. میں 11 مہینے اپنی ایز پہ پانی پیتا ہوں، میں 11 مہینے اپنے ایز کے اوپر اپنے کام کرتا ہوں، یار 1 مہینہ میں ذرا اپنے نفس کو طرح پش تو کروں، اپنے نفس کی مخالفت تو کروں. اچھا میں نے دیکھا ہمارے اسلاف میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، دی وہ جان بوجھ کے نا اپنی نفس کی مخالفت کرنا. جیسے میں نے کہا نا، جیسے ابھی کے میں مثال کے طور پہ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ، یہ کسی کا تھا انہی میں سے، یہ بشر الحافی کا تھا، یہ کسی کا ان میں سے نا ہمارے اسلاف میں سے. تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ تھا کہ وہ کسی جگہ سفر کر رہے تھے تو پیاس لگی بہت زیادہ، تو نا ایک کنواں آیا پانی پینے کے لیے. تو انہوں نے اس کے ساتھی نے کہا کہ پانی پی لیتے ہیں، پیاس بہت ہے. انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سا کرو، آگے ایک اور کنواں وہاں پہ پی لیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کہتے چلے برداشت کر لیا، آگے چلے، آگے بھی کنواں آیا، کہتے پانی پیتے، کہتے چلے تھوڑا سا اور کر لیتے، آگے چلے جاتے. وہ بیچارہ 2-3 دفعہ کیا، وہ کہے جی آپ تو پانی نہیں پینے دے رہے، میری تو بری حالت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا دنیا کے اندر بھی نا لذتوں کا معاملہ یہی ہے، آپ کو ہر موقع کے اوپر نا لذت ملتی ہے، اور آخرت وہی ڈیسٹینیشن پانی ہے. یعنی آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا برداشت کرو، تھوڑا سا برداشت کرو. تو کانسٹنٹلی اپنے نفس کی مخالفت کریں. مطلب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ افطاری بڑی زبردست ہے، نفس کی مخالفت کرنی ہے، کوئی بات نہیں، کم کھانا، میں ایک چیز کھاؤں گا آج، میں صرف کھجوریں کھا لیتا ہوں، کوئی نہیں سحری اچھی کر لوں گا، چلو سحری اچھی کر لی ہے، اب ایسا کرتے ہیں آج ریلیکس رکھ لیتے ہیں. یعنی جان کے نا نفس جو کہہ رہا ہے نا، چیخ رہا ہے، آپ اس کی مخالفت کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 30 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یار میرا نفس میرے لیے. اور جو شخص افطاری میں پکوڑے اور سموسے پھاڑے اور جلیبیاں، شیخ پورے 11 مہینوں میں اتنا پکوڑا نہیں بنتا، اتنے سموسے نہیں کھائے جاتے، کنزمپشن ہوتی پورے پاکستان میں جتنی صرف رمضان میں ہوتی ہے. بالکل. اور امیجن کریں، اسٹالز لگ جاتے ہیں گلی گلی، محلے محلے میں پکوڑے اور سموسوں کے. امیجن آپ کا پیٹ پچھلے 8-10 گھنٹے سے خالی ہے، اور آپ نے اس میں ڈیپ فرائیڈ پرانے تیل، کالے تیل کا پکوڑا ڈال دیا اور سموسا ڈال دیا، اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ آپ کو تراویح میں نیند نہ آئے یا آپ کی رات مغرب کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. سلف تو مغرب کی نماز لائٹ سی افطاری کرتے تھے، اس کے بعد غسل کرتے تھے اور اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ اب وہ رات آ گئی جس میں ہم عبادت کریں گے. یعنی ہم جو یہ ڈائٹری ہیبٹس ہیں نا ہماری، پراٹھے سحری میں کھانا اور سموسے اور پکوڑوں پہ اور پائے اور نہاری، ان پہ وہ پتہ نہیں کلچے اور کیا کچھ بن رہا ہوتا ہے یعنی ہمارے ہاں، ان کو اوائڈ کریں. کھجور، پانی، یعنی ان ادر ورڈز آپ کا وزن گرنا چاہیے، بالکل. مطلب آپ کو تھوڑا فرق پڑنا چاہیے. اور میں پریکٹیکل سے اس میں ڈائٹ کے علاوہ بتاؤں، اپنا نا جو اسکیجول لازمی سیٹ کریں رمضان میں مجھے کرنا کیا ہے. میں ایک ٹپ بتاتا ہوں، میں اپنے لیے میں نے ایک سیٹ کیا ہوا تھا، آئی یوزڈ ٹو انجوائے اٹ ا لاٹ، کہ میں جب افطاری سے گھنٹہ پہلے آئے گا نا، ایک ٹائم تھا فار ایگزامپل 5 PM، میں نے الارم سیٹ کیا ہوا تھا 5 PM آئی گو ٹو دا روف ٹاپ، اور ٹل افطاری، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر 6 بجے افطاری ہو رہی ہے، اس ٹائم ہوتی تھی، تو 5 to 6 از دا ٹائم، اور پرابلی 5:25-30 سے لے کے 6 از دا ٹائم جس میں آئی ڈو نتھنگ. میں نیچے فون چھوڑ چلے جاتا تھا اپنے بیڈ روم میں، اینڈ آئی جسٹ یوزڈ ٹو میک دعا. کیونکہ جیسے ایک دن سارا مزدور کام کرے نا، مزدوری سارے کرے، اور پھر وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے مالک سے مزدوری لینے کے لیے آتا ہے کہ میں نے سارا کام کیا، مجھے مزدوری چاہیے. تو ہم نے بھی سارا دن مزدوری کی اللہ تعالیٰ کی، اور اب نا ویج لینے کا ٹائم ہے، اب کیش کرنے کا ٹائم ہے، اور بھوک پیاس کا عالم، ویکنیس کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ کو ویک بلیور بڑا پسند ہے کہ تو میری وجہ سے ویک ہوا ہے، تو میری وجہ سے کمر جھکی ہوئی ہے، اور تو میری وجہ سے تیرے منہ سے ایگزاسٹ ہوا ہے. تو یہ کوالٹی ہے دعا قبولیت کے. سو آلویز میک شیور کہ آخری جو کچھ آدھا پونا گھنٹہ ہے نا، وہ نہ ڈسٹریکشن میں گزاریں اور اوپر چلے جائیں، فون چھوڑ کے چلے جائیں. اینڈ پیپل شوڈ نو کہ دس از یور پرائیویٹ ٹائم، اینڈ میک دعا، اینڈ کانسٹنٹلی میک دعا، اور اس میں اللہ کو پریز کریں، نبی پہ درود بھیجیں، اور پھر اللہ سے نا اپنی جو لینگویج ہے نا اس میں اللہ کے سامنے عاجزی ان کے سارے بیان کریں. اینڈ اف سم ون ہو لسنس ٹو اٹ فالو اٹ، بلیو یو می، آپ بہت انجوائے کریں گے اس چیز کو انشاءاللہ. سو آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی رمضان مقبول بنائے، قبول کرے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب ان لکی لوگوں سے شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرے. بالکل انشاءاللہ. سو اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بلیسڈ منتھ دے رہا ہے، تو اس کو بہترین انشاءاللہ گزارنا ہے. وہی باتیں جو ہم نے کی انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان نصیب کرتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں رمضان سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے. سو بارک اللہ فیکم اخوان فار یور ٹائم اینڈ ایفرٹس. اینی لاسٹ ورڈز آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اپنے ایڈ کرنا تو یو کین ایڈ انشاءاللہ. ویسے پکوڑے کھا سکتے ہیں، حلال تو ہیں لیکن اپنے ذاتی ہے، اپنے ساتھ تھوڑا ہولے ہو کے کھائیے، ایسا بھی انجوائے کریں، بٹ یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب دیکھیے اوور ایٹنگ از آلویز
ہر چیز کا جو ایکسیس ہے وہ غلط ہے. اپنے آپ کو ذرا ہلکا رکھیں تاکہ آپ کی ہی صحت بہتر رہے گی اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ہیو انرجی ٹو ڈو اے لاٹ مور تھنگس. بس میں یہی کہوں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں ہیں ساری، سیدھی سی بات ہے. اللہ کو کیا ملنا ہے؟ یہ عید کی خوشیاں بھی ہمارے لیے ہیں، عید کے اچھے کپڑے بھی ہمارے لیے ہیں، افطاری کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں، سحری کے جو کھانے ہیں وہ بھی ہمارے لیے، اور اس کے بعد جو رمضان المبارک کی کوشش کے بعد جو اللہ نے مغفرتیں دینی ہیں وہ بھی ہمارے لیے، جنتیں بھی ہمارے لیے. اللہ کو تو کچھ نہیں ملنا اس سے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے، اللہ یہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، لیکن اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرے. کیونکہ اللہ کو نا، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ عطا کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس سے محنت کرواتے ہیں، پھر اس کو عطا کرتے ہیں ان ریٹرن، بجائے یہ کہ اور یہ اللہ کو پسند نہیں کہ ایک بندہ بغیر محنت کے اللہ سے نعمتیں مانگے اور اللہ سے کہ اللہ یہ آسمان سے میرے لیے بس یہ سارے میرے مسئلے حل کر دے. کہتے ہیں میرے بندے تو میرے لیے محنت کر، میں تجھے عطا کروں گا. تو صرف میں یہی کہوں گا نصیحت اپنے لیے اور سب بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کے لیے رحمتیں بھی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ میک این ایفرٹ. اللہ کو تھوڑا سا اپنے آپ میک، یعنی اللہ کو ثابت کریں کہ کر کے دکھائیں تھوڑا سا کہ اللہ ایم ٹرائنگ اینڈ ہی ول ہیلپ یو انشاءاللہ. اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو کس طریقے سے. اور ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ بڑے کمال کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نیا ایک جوڑا پہن لیا، عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف کر دیے گئے. عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نئی سواری لے لی، عید اس کے لیے جس کو جہنم سے مغفرت کا پروانہ مل گیا. اگر ہمارا ایسا ہے تو پھر ہماری عید ہے، اگر ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارے لیے تو پھر ہماری عید نہیں ہے. انفیکٹ اللہ تعالیٰ کا معاف فرمائے. السلام علیکم.